الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال اس میں اس نکرہ کی دلالت کند پر حیات فاعل. حال اس میں اس نکرہ کی دلالت کند پر حیات فاعل. حال وہ اس میں نکرہ ہے جو دلالت کرے فاعل کی حالت پر، جیسے کہ راکبن کا لفظ جاءنی زید راکبن، زید آیا طرح حالے کے سوار ہو کر آیا ہے. یا مفعول کی حالت پر دلالت کرے، جیسے مشدودن کا لفظ ضربت زیدن مشدودن میں کہ میں نے زید کو مارا، اس حال میں کہ وہ زید باندھا گیا تھا. میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ زید باندھا گیا تھا. یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے، جیسے کہ راکبین کا لفظ لقیت زیدن راکبین میں میری زید کی ملاقات ہوئی، درا حال ہے کہ ہم دونوں سوار تھے. میرے اور زید کی ملاقات ہوئی، ہم دونوں کیا تھے؟ سوار تھے. حال جو ہے وہ اکثر یا اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، یا اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، یا اس میں جامد بھی حال بنتا ہے. بعض جگہوں میں پھر اس میں تعویل کرنی پڑتی ہے، بعض جگہوں میں بغیر تعویل کے جو ہے وہ حال بنتا ہے. باقی مصدر جو ہے وہ حال نہیں بنتا ہے. مصدر جو ہے وہ کبھی بھی حال نہیں، کیونکہ حال اور ذوالحال دونوں میں اتحاد ہوتا ہے، ذات کے اعتبار سے ایک چیز ہوتی ہے. مثلا میرے پاس زید آیا طرح حال ہے کہ سوار، اب زید بھی وہی ہے. اگر تم راکبن کی جگہ پہ کہو رکوبن کہ میرے زید آیا، اب رکوبن جو ہے وہ مصدر سوار ہونا، اب زید اور چیز بنے گا، سوار ہونا اور چیز بنے گا. اس لیے مصدر جو ہے وہ حال نہیں بنتا ہے. حال یا تو اسم فاعل کا صیغہ ہوتا ہے، یا اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، اور اس میں جامد بھی حال بنتا ہے. بہت سی جگہوں میں اس کے اندر تعویل کر کے اس کو اسم فاعل کے معنی میں کیا جاتا ہے. بہت سی جگہوں پر اس میں جامد کو اپنی اصلی حالت پر برقرار رکھا جاتا ہے. اب جا سے واحد میں قرار وغیرہ زید فاعل، اب جس کی حالت کو بیان کی جائے اس کو کہا جاتا ہے ذوالحال. اس کو کہا جاتا ہے ذوالحال. زید ذوالحال. راکبن اسم مفرد منصرف صحیح ازو منصوب الفتح لفظ. راکبن سے اسم فاعل تقیہ گرفت است یعمل عمل هو ضمیر راجع بسوء ذوالحال. ضربت زیدن مشدودن زیدن ذوالحال. مشدودن اسم مفرد منصرف صحیح ازو حال است منصوب الفتح لفظ. مشدودن سے اسم مفعول تقیہ گرفت پر فعلی هو ضمیر غائب جائز الاسلام مسلم فاعل نائب فاعل مرفوع راجع بسوء ذوالحال. یا دونوں کی حالت پر دلالت کرے. اب لکی تو فعل فاعل کہنے کے بعد کہو گے تا ذوالحال. زید اسم مفعول سے مفعول بھی منصوب الفتح لفظ باز زید ذوالحال. راکبین مثنی حقیقی ازو حال اس منصوب بیا لفظ. راکبین سے اسم فاعل تک گرفت پر ذوالحال خود یعمل عمل فعلہ. نحن ضمیر مستتر فاعل مرفوع محل. میری اور زید کی ملاقات ہوئی، طرح حال ہے کہ ہم دونوں سوار. اب اس میں مرجع کی کوئی ضرورت نہیں.
فاعل اور مفعول کو دلال کہتے ہیں، وہ اکثر جو ہے معرف ہوتے ہیں، اگر نکرہ ہوں تو پھر حال کا مقدم کرنا واجب ہے، جیسے جاءنی راکبن رجل، میرے پاس آیا ہے ایک مرد، درا حالانکہ سوار ہونے والا ہے، درا حالانکہ سوار ہونے والا ہوا۔ حال اصل میں مفرد ہوتا ہے اور کبھی کبھی پورا جملہ مل کر بھی حال بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، پھر چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو، لیکن ہو خبریہ۔ انشائیہ جو ہے وہ حال کبھی بھی نہیں بنتا ہے، جملہ خبریہ ہو لیکن اس کے شروع میں سین یا سوف بھی نہ ہو، سین سوف بھی نہ ہو، جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے امیر کو دیکھا، در حال ہے کہ وہ امیر سوار ہونے والا تھا، رأیت فعل فاعل وغیرہ، الامیر مفعول به منصوب الفتح لفظ، بعض الامیر ذوالحال، واو حالیہ، واو هو ضمیر غائب مسند مبتدا مرفوع محل راجع بسوی الامیر، راکب اسم مفرد منصوب سے خبر اسم مرفوع بضم لفظ، راکب سے اسم فاعل تک گرفت پر ذوالحال خود یعمل عمل فعل، هو ضمیر غائب جاء مسند فاعل اسم مرفوع محل راجع بسوی مبتدا۔ باقی شرح جامع ہدایت النحو میں پڑھو گے اس کی 5-6 صورتیں کہ اگر جزا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ، پھر ماضی یا مثبت یا منفی یا مضارع مثبت منفی، بہر جب بھی حال جملہ جو حال بنے اس میں یا واو یا ضمیر یا دونوں میں سے کسی کا ہونا ضرور ہوتا ہے، یا واو اور ضمیر، کیونکہ یہ سارا جملہ ہے، اس کا ماقبل کے لیے ربط ضروری ہے، چونکہ ماقبل کے لیے جو حال بنا رہے ہو تو ماقبل کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے واو اور ضمیر دونوں ہو، جیسے واو ہوا یا صرف ضمیر ہو یا صرف واو۔ تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے۔ بھئی تمییز جو ہے، تمییز اگر وہ ابہام کو دور کرے نسبت سے، اگر وہ تمییز ایسا ہے جو ابہام کو دور کر رہا ہے لیکن وہ ابہام نسبت میں ہے، تو اس وقت اس کا عامل جو ہے جملہ ہوتا ہے، اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، اس کا جملہ ہوتا ہے۔ اس میں تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے کسی چیز سے۔ اب وہ ابہام کو دیکھیں گے کہ وہ دور کر رہا ہے یا کسی نسبت سے یا کسی ذات سے۔ اگر وہ ابہام کو دور کر رہا ہے نسبت سے تو اس کا عامل فعل ہوتا ہے، جیسے کہ پیچھے مصنف رحمۃ اللہ علیہ تاب زید النفس ذکر کیا، یا واشتعل الرأس شیبا، جسے قرآن پاک کے اندر ہے۔ اب یہاں ذکر کر رہا ہے کہ تمییز کا عامل جو ہے اس میں تام ہو، اس کو ذکر کر رہا ہے کہ تمییز وہ اسم ہے جو کسی ذات سے ابہام کو دور کرے۔ یہاں یہی چیز کہو گے، تمییز وہ اسم ہے جو کسی ذات سے ابہام کو کیا ہے دور کرے۔ اب جس ذات سے ابہام کو دور کرے اسے کہا جاتا ہے مبہم ممیز، اس میں مفعول کے صیغے کے ساتھ مبہم ممیز، مبہم ممیز۔ جیسے تمییز اس میں رفع ابہام کنت، کبھی یہ ابہام کو دور کرتا ہے عدد سے، ابہام کو دور کرتا ہے عدد سے، جیسے اندی احد عشر درہمن، ثابت ہے میرے نزدیک 11 عضوی درہم کے۔ اب یہ درہمن کا لفظ جو ہے احد عشر سے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ بھئی احد عشر کا معنی ہے 11، اب 11 میں تو کوئی ابہام نہیں، لیکن اس چیز میں ابہام ہے کہ وہ 11 ہے کیا چیز۔ 11 کتابیں ہیں، 11 کاپیاں ہیں، 11 قلم ہیں، 11 تختیاں ہیں، 11 تپائیاں ہیں، اس میں کیا ہے ابہام ہے۔ اس میں عدد میں کوئی ابہام نہیں ہے، بلکہ معدود جس چیز کو شمار کیا جا رہا ہے
اس میں ابہام ہے. اب جب ابہام دور کرے، تمیز جو ہے ابہام کو دور کرے کسی ذات سے، اس وقت تمیز کا عامل اسم تام ہوتا ہے. اس وقت اس کا عامل اسم تام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی حالت میں آگے مضاف نہ ہو سکے. یہ ہے اسم تام کا معنی کہ وہ اسی حالت میں، اس کیفیت میں وہ آگے مضاف نہ ہو سکے. پھر کبھی ابہام کو دور کرتا ہے عدد سے، جیسے کہ اندی احد عشر درہما. اب اندی چونکہ یہ ظرف حقیقی ہے تو ترکیب میں کہو گی اندی ظرف مستقر، بولو تو صحیح، خبر مقدم اس مرفوع والا. اندی ظرف مستقر خبر مرفوع والا. بعض اندے ظرف مضاف یا ضمیر برائے واحد متکلم مضاف الیہ است، ظرف متعلق ثبت یا ثابت ان کے مقدر بنا بر اختلاف مذہب ہے. ثبت سواد مقرر فعل ماضی معلوم و ضمیر جائے مستقبل فاعل مرفوع راجع بسوئی مبتدا مؤخر یا ثابت سے اسم فاعل تک یا گرفتہ در مبتدا مؤخر یا علم هو ضمیر غائب جائے مستقبل فاعل راجع بسوئی مبتدا مؤخر. احد عشر درہما مبتدا مؤخر اسم مرفوع معلم. اب احد عشر اسم تام مع تنوین مقدرہ. احد عشر مرکب بنائی، کہاں سے کہاں تک مرکب بنائی ہے؟ احد عشر سے لے کر تسعۃ عشر تک. یہ کہ مرکب بنائی ہے، دونوں جو اس کے مبنی پر فقر پڑے جاتے ہیں، تو یہاں تنوین مقدر ہے. پھر آگے عشرون ہے، آگے آدم و عشرون سے لے کر تسعون و تسعون تک. ان سب کو کہا جاتا ہے عدد اوسط. ان سب کو کہا جاتا ہے عدد اوسط. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی بحث آئے گی خود عدد کی. ان کو کہا جاتا ہے عدد اوسط. اب عدد اوسط جو ہے اس کے اندر اسم تام ہمیشہ احد عشر سے لے کر تسعۃ عشر تک تنوین مقدر اسم تام ہوتا ہے. اور پھر آگے جو ہے اس کے اندر اسم تام نون مشابہ بالجمع ہوتا ہے. مثلا یوں کہو گے احد عشر اسم تام مع تنوین مقدرہ مبہم ممیز ناصب تمیز. اثنا عشر اسم تام مع تنوین مقدرہ. ثلاثۃ عشر اسم تام مع تنوین مقدرہ. تسعۃ عشر تک کیونکہ دونوں جز مبنی پر فتح ہے تو تنوین اس میں مقدر ہے. آگے جب عشرون پہ پہنچو گے تو کہو گے عشرون اسم تام مع نون مشابہ بالجمع مبہم ممیز. احد و عشرون اسم تام مع نون مشابہ بالجمع مبہم ممیز ناصب تمیز. اربعون و اربعون 44 اسم تام. اربعون درہما اندی اربعون درہما. تو اربعون اندی اربعون و اربعون. تو اربعون و اربعون اسم تام مشابہ بالجمع ممیز. درہما اسم مفرد منصرف سے ازو تمجیز است منصوب بالفتح لفظ. یا وہ تمیز ایسا اسم ہو جو ابہام کو دور کرے وزن سے، جیسے اندی رتل زیتن. اندی رتل ثابت ہے میرے نزدیک 1 کلو ازروئی گھی کے. ثابت ہے میرے نزدیک 1 کلو ازروئی گھی کے. اندی چونکہ ظرف مستقر ہے اور یہ ہمیشہ مسند بنتا ہے، مسند علیہ ظرف مستقر خبر ہے. یہ تو کبو ظرف مستقر خبر ہے مقدم. رتل اسم مفرد مبتدا مؤخر. اب رتل اسم تام مع تنوین ملفوظہ، یعنی اس کو آگے مضاف کرو تو پھر رتلو پڑھو گے، رتلون پڑھنا جائز نہیں ہے. اسم تام مع تنوین ملفوظہ مبہم ممیز. زیتن اسم مفرد جو تمیز منصوب الفتح لگا. یا وہ ابہام کو دور کرے کیل سے،
جیسے اندی کفیزان برن ثابت ہے میرے نزدیک 2 بوریاں عذوی گندم کے، ثابت ہے میرے نزدیک 2 بوریاں عذوی گندم۔ اب اندی ظرف مستقر خبر مقدم، اب اس کا متعلق ہمیشہ نکالا جاتا ہے مبتدا کے موافق۔ اب یہاں کفیزان مبتدا مؤخر ہے تو مثنیٰ ہے، تو اب ثبتا یا ثابتان نکالیں گے، ثبتا یا ثابتان۔ کفیزان مثنیٰ حقیقی اسم تام مع نون تثنیہ، اسم تام مع نون تثنیہ مبہم ممیز، برن اسم مفرد منصرف سے ازو تمجیز منصوب بالفتح لفظاً، برن اسم مفرد منصرف سے ازو تمجیز یا ابہام کو دور کرے مساحت سے۔ مساحت کا معنی ہوتا ہے زمین کا جو ہے پیمائش کرنا، کہ بھئی زمین 100 گز ہے، 200 گز ہے، اتنے فٹ ہے وغیرہ، اس زمین کے پیمائش کو کہا جاتا ہے مساحت۔ جیسے ما فی السماء قدر راحت سحابت، نہیں ہے ثابت، ثابت جو نہیں آسمان میں اندازہ راحت ایک ہتھیلی کا عذوی بادل کے، یعنی پورے آسمان میں ایک ہتھیلی جتنا بھی بادل۔ قدر و راحت کہو تمہاری مرضی، قدر و کفت کہو تمہاری مرضی، کفہ کا معنی بھی یہی ہتھیلی اور راحت کا یہی معنی، قدر و کفت صحابن یا قدر و راحت صحابن۔ یہ ما مشبہ بالیس وغیرہ وغیرہ، قدر و اس کے لیے اسم مؤخر، قدر و مضاف راحت مضاف الیہ۔ اب راحت اسم تام مع تنوین ملفوظہ مبہم ممیز، صحابن اسم مفرد منصرف و تمییز منصوب۔ مفعول بھی اسم، اب یہاں تک فعل لازم فعل متعدی دونوں کے عمل کا بیان تھا۔ اب آگے جو ہے مفعول بھی وہ صرف فعل متعدی اس میں عمل کرتا ہے، فعل لازم اس کو بالکل چاہتا بھی نہیں۔ مفعول بھی وہ اسم ہے کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو۔ وقوع فعل سے مراد ہے فعل کے فاعل کی طرف نسبت کرنے کے بعد فعل کا اس سے بلا واسطہ الفجارہ تعلق ہو، ایسا تعلق ہو کہ اس کے بغیر وہ فعل کا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ ضرب زید، اب یہ فعل کی جو ہے نسبت فاعل کے طرف ہے کہ نہیں، لیکن اب فاعل کی طرف نسبت کے باوجود اس کا معنی پورا سمجھ میں، زید نے مارا۔ اب کوئی آگے ایسا ہوگا شخص یا کوئی جانور کہ جس کو مارا گیا ہو تو پھر معنی صحیح ہوگا۔ تو مفعول بھی وہ اسم ہے کہ فعل فاعل، فاعل کا فعل اس پر واقع ہو، یعنی فاعل کے فعل کی طرف نسبت کے بعد پھر فعل کا نسبت کس کی طرف بھی ہو، فعل کا جو نسبت ہے اس اسم کی طرف ہو، اس کی طرف نسبت کرنے کے بغیر اس فعل کا معنی صحیح سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے ضرب زید امرا، زید نے امر کو مارا ہے۔ ان ہما منصوبات، کہتے ہیں یہ تمامی منصوبات جملہ کے پورا ہونے کے بعد آتے ہیں، کیونکہ جملہ جو ہے مسند الیہ سے پورا ہوتا ہے، فعل اور فاعل سے پورا ہوتا ہے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے المنصوب فضلۃ۔ فضلہ کا معنی بچا ہوا، ضرورت سے زائد چیز کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ جملے کی ضرورت 2 چیزوں سے پوری ہوتی ہے، مسند الیہ سے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ المنصوبات فضل، یعنی یہ زائد چیزیں ہیں۔ فصل بدا کے فاعل پر 2 قسم، فعل کا معنی ہے کام، فعل کا معنی ہے کام۔ اب کام کا کرنے والا یا تو مذکر ہوگا پھر کام کا کرنے والا یا تو ایک ہوگا یا 2 ہوں گے یا 2 سے زائد ہوں گے۔ فعل جو ہے فعل اس کو مذکر یا مؤنث یا واحد تثنیہ جمع کہا جاتا ہے مجازاً فاعل کی وجہ سے، کیونکہ فعل کا معنی مطلقاً کام،
اب کام جو ہے وہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث. اب کام کا کرنے والا اگر مذکر ہے تو اب اس کو کہا جاتا ہے فعل مذکر. کام کا کرنے والا اگر مؤنث ہے تو اس کو کہا جاتا ہے فعل مؤنث. کام کا کرنے والا اگر ایک ہے تو واحد. کام کے کرنے والے دو ہیں تثنیہ. کام کے کرنے والے تو اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ فعل بذات خود جو ہے وہ مذکر مؤنث واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے. واحد تثنیہ جمع اسم بنتا ہے. جیسے کہ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں. واحد تثنیہ جمع. اسم کی 2 قسمیں ہیں تذکیر اور تانیث. اب فعل کو جو تذکیر تانیث یا مذکر مؤنث کہا جاتا ہے وہ اسم کی وجہ سے فاعل کی. اب ہم کہتے ہیں ضرب سیغہ واحد مذکر واحد. اب اس کو واحد اور مذکر جو کہتے ہیں وہ فاعل کی وجہ سے. ضربا سیغہ تثنیہ مذکر غائبین. اب اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں اور مذکر بھی کہتے ہیں. یہ ضربا کے الف کی وجہ سے. اتنی بات ہے میں تو فاعل بر 2 قسم. فاعل بر 2 قسم. تم کہو گے کہ فاعل کی جو ہے 3 صورتیں ہیں. فاعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. فاعل کو دیکھیں گے کہ فاعل اس میں ظاہر ہے یا فاعل ضمیر ہے. پھر ضمیر بارز ہے یا ضمیر مستتر ہے. فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے. ضربا میں الف ہے اور کسی ضمیر کی فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. ضربو میں فاعل واو ہے اور کسی فاعل کی ڈھونڈنے کی. ضرب تم میں فاعل تم ہے اور کسی فاعل کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تو ماضی کے کتنے صیغے بچ گئے؟ 2 صیغے. اب ان کا فاعل اگر لفظوں میں اسم ظاہر ہے تو ٹھیک ہے. ضربا زید نصر زید. اگر لفظوں میں نہیں پھر ان کا فاعل ضمیر نکالا جاتا ہے. ضمیر مستتر نکالا جاتا ہے. ضمیر مستتر. اتنی بات آئی ذہن میں. اب ضمیر جو مستتر نکالا جائے گا واحد مذکر کے اندر ہوا, واحد مؤنث کے اندر نکالا جائے گا. اور اسی طرح فعل مضارع یا فعل مضارع کے جو کیا ہے ملقات ہیں ان کے بھی 14 صیغے ہیں. اب ان کے 14 صیغوں میں سے 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہے ہمیشہ. یضربان لم یضربا لن یضربا لیضربا لا یضرب لا یضربا. اب لا یضربا ان میں ضمیر ہمیشہ کیا ہے فاعل ضمیر ہے بارز ہے. اسم ظاہر ضمیر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں. باقی مضارع کے 5 صیغوں میں سے 3 صیغوں میں ضمیر مستتر واجب الاستتار ہوتا ہے. ان کے لیے بھی فاعل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جہاں واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کا فاعل ہمیشہ ان ہے. جہاں جمع متکلم کا صیغہ ہے اس کا فاعل ہمیشہ نحن ہے. جہاں واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اس کا فاعل ہمیشہ انت ہے. باقی بچ گئی 2 صیغے. اب یہ ماضی کے بھی 2 صیغے ہیں, مضارع کے بھی 2 صیغے. ماضی کے بھی 2 صیغے, مضارع کے بھی کیا ہے 2 صیغے. اب ان کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہے ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر ان کا فاعل اس میں تعویلی ہے پھر بھی ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں. ان کا فاعل اگر اسم ظاہر بھی نہیں اس میں تعویلی بھی نہیں. اعجبنی ان ضربت زیدن. اعجبنی ان ضربت. اب یہ ان ضربت ان کی وجہ سے سارا جملہ اسم کے تعویل میں ہو کر اعجب کے لیے فاعل بن رہا ہے تو ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب فاعل کے اعتبار سے فعل کی 3 صورتیں ہیں. فاعل کے اعتبار سے فعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. فاعل کے اعتبار سے فعل کی 3 صورتیں.
یا تو فعل کو مذکر کر کے لانا واجب، یا فعل کو مؤنث کر کے لانا واجب، یا فعل میں مذکر مؤنث دونوں طریقے جائز ہیں۔ فاعل کے اعتبار سے فعل کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ یا تو فعل کو مذکر کر کے لانا واجب ہے، یا فعل کو مؤنث کر کے لانا واجب ہے، یا فعل کے اندر دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ دونوں صورتیں فعل کے اندر دونوں صورتیں کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ اتنی بات آئی ذہن میں۔ اب کہو گے کہ اس قانون کا نام ہے ضرب زید کا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم ہے، 2 شرطیں ہیں۔ ایک حکم ہے، 2 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ فعل کو ہمیشہ واحد مذکر کر کے لانا واجب ہے۔ یہ پہلی صورت ہے کہ فعل کو مذکر کر کے لانا واجب ہے۔ اس قانون کا نام ہے ضرب زید کا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم، 2 شرط۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہیں؟ اس قانون کا نام ہے ضرب زید کا۔ اس قانون کے لیے ایک حکم، 2 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ فعل کو ہمیشہ واحد مذکر کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل یا تو مفرد ہو یا تثنیہ کا صیغہ ہو۔ فاعل جو ہے مفرد کا لفظ ہو یا کیا ہے؟ تثنیہ کا لفظ ہو۔ جیسے کہ قال الرسول، قال زید، ضرب زید۔ اب یہ زید، قال الرسول، الرسول، یہ سب مفرد کے صیغے ہیں، تو فعل کو واحد مذکر کر کے لانا واجب ہے۔ یا ضرب الرجلان، قال الرجلان۔ اگر فاعل مثنیٰ ہے پھر بھی فعل کو واحد مذکر کر کے لانا واجب۔ دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو۔ دوسری شرط ہے کہ فاعل جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، تو فعل کو واحد مذکر کر کے لانا واجب ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے قد افلح المؤمنون۔ اب دیکھو المؤمنون یہ فاعل ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو فعل کو مفرد کر کے لانا واجب ہے۔ یا اور جگہ پر ہے جاء المعذرون، جاء اب دیکھو معذرون یہ اس میں جمع مذکر سالم کا ہے، تو فعل کو بولو تو صحیح واحد مذکر کر کے لانا واجب ہے۔ یا اذا جاءک المنافقون، بتا دیں میں۔ تو اس قانون کا نام ہے ضرب زید۔ اس کے لیے ایک حکم اور 2 شرطیں۔ حکم یہ ہے کہ فعل کو ہمیشہ واحد مذکر کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے، اور 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل مفرد ہو یا تثنیہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو۔ آگے بدعاء کے فاعل مؤنث حقیقی باشد۔ اب یہ دوسرا قانون، اس قانون کا نام ہے قامت ہند کا۔ اس قانون کا نام ہے قامت ہند کا۔ اس قانون کا نام ہے قامت ہند۔ اس قانون کے لیے بھی ایک حکم اور 2 شرطیں ہیں۔ حکم یہ ہے کہ فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہو۔ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔
فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو فعل کو مؤنث کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے. جیسے قامت ہندن، اب ہندن مؤنث حقیقی ہے، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں تو فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے. جاءت فاطمۃ، جاءت عائشۃ، ذهبت مریم. اب یہ مریم یہ سب کیا ہے مؤنث حقیقی ہیں تو اب فعل اور فاعل کے درمیان جب فاصلہ نہ ہو تو فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو لوٹے مؤنث کی طرف، پھر وہ مؤنث حقیقی کی طرف لوٹے یا مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹے تو فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو، اسم ظاہر نہ ہو لیکن وہ لوٹے کس کی طرف، اس کا مرجع کون ہو، مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو. تو علامت تانیث در فعل لازم باشد، یہ اس کا حکم ہے کہ فعل کے اندر علامت تانیث کا لانا واجب ہے. جیسے کہ ہندن قامت، اب ہندن مبتدا، قامت جو ہے فعل ہے، اس کے اندر فاعل کون ہے، یہ ضمیر، وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہندن کی طرف. اس صورت میں بھی فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب ہے. یا کیا ہے مؤنث غیر حقیقی کی طرف لوٹے، جیسے کہ اذا السماء انشقت. اب یہ انشقت اس کا فاعل ہی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، السماء کی طرف، اور سما جو ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہے. یا الشمس طلعت، الشمس طلعت، طلعت کے اندر فاعل ہی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، الشمس. تو کتنی صورتیں ہو گئی، دو صورت. پہلی صورت کہ فعل کو واحد مذکر کا صیغہ کر کے لانا واجب، اس کے لیے دو شرطیں. اور دوسری صورت اس کے لیے بھی ایک حکم اور دو شرطیں ہیں کہ فعل کو واحد مؤنثہ کا صیغہ کر کے لانا واجب، اس کے لیے بھی دو شرطیں ہو گئی. اب آگے کہتا ہے کہ فعل کو واحدہ مؤنثہ کا صیغہ کر کے لاؤ بھی جائز، واحد مذکر کا صیغہ کر کے لاؤ بھی جائز. فعل کے اندر علامت تانیث کا لاؤ یا نہ لاؤ سے یہی معنی ہے. علامت تانیث کا لاؤ کا معنی واحد مؤنث کا صیغہ کرو، ضربت، تضربو، واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ کر کے لاؤ. اور فعل میں علامت تانیث کا نہ لاؤ کا معنی واحد مذکر کا صیغہ کر کے لاؤ، ضرب ہے، یضربو ہے، لم یضرب ہے، لا یضربو. تیسری صورت جو ہے اس قانون کا نام ہے قال الرجال کا، اس قانون کا نام ہے قال الرجال. اس قانون کے لیے ایک حکم ہے، چار شرطیں ہیں. اس کے لیے ایک حکم ہے، حکم یہ ہے کہ فعل کے اندر علامت تانیث کا لاؤ بھی جائز، علامت تانیث کا نہ لاؤ بھی جائز. فعل کے اندر علامت تانیث کا لاؤ بھی جائز، نہ لاؤ بھی جائز. فعل کے اندر علامت تانیث کا لاؤ بھی جائز، نہ لاؤ بھی کیا ہے، جائز ہے. اس کے لیے چار شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ فاعل جو ہے اسم ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو. فاعل اسم ظاہر ہو، ضمیر نہ ہو، باقی ہو بھی مؤنث لیکن غیر حقیقی. پھر فعل اور فاعل کے درمیان چاہے فاصلہ ہو چاہے نہ ہو، دونوں صورتوں میں اختیار ہے کہ فعل کو واحد مذکر کر کے لاؤ بھی جائز، واحد مؤنث کر کے لاؤ بھی کیا ہے، جائز ہے. بھئی جیسے اس کی مثال ہے طلع الشمس. اب الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر حیوان نہیں ہے. اب الشمس فاعل ہے، اسم ظاہر ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے. فعل کو مذکر کر کے لاؤ بھی جائز ہے. اب طلع الشمس کہو تب بھی تمہاری مرضی،
طلعت الشمس، پھر ارتقاء ساکنین سے تا کو کسر دیا طلعت الشمس، تب بھی کیا ہے جائز ہے. طلع الشمس پڑھو بھی جائز، طلعت الشمس پڑھو بھی. یہ تو مثال ہے کہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو. فاصلہ ہو اس کی مثال جاءتہم البینۃ. اب البینۃ یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، فاعل ہے. اب فعل اور فاعل کے درمیان ہم یہ مفعول کا فاصلہ آیا ہے. اب فعل کو مذکر کر کے لاؤ بھی جائز، مؤنث کر کے لاؤ بھی جائز. جاءتہم البینۃ تب بھی صحیح، یا کہو جاءہم البینۃ تب بھی. ترکیب ان سب مثالوں کی کر کے آنا جاءتہم البینۃ یا جاءہم البینۃ. فعل کو جاءت کر کے لاؤ بھی جائز ہے، جاء کر کے واحد مذکر کر کے لاؤ بھی جائز. دوسری شرط یہ ہے کہ فاعل اسم ظاہر جمع مکسر کا صیغہ ہو. فاعل اسم ظاہر جمع مکسر ہو، پھر چاہے مذکر کا ہو چاہے مؤنث کا ہو جمع مکسر. تو دو وجہ رواس جی یہ حکم ہے اس کا کہ فعل کو مذکر کر کے لاؤ بھی جائز، مؤنث کر کے لاؤ بھی جائز. جیسے قال الرجال، قال الرجال. اب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے. یا کہ قالت الرجال، فعل کو واحد مذکر کر کے لاؤ بھی جائز. فاصلے کی مثال جاءنی الرجال، جاءنی الرجال. اب دیکھو جاء فعل ہے اور الرجال جمع مکسر ہے، نون کا درمیان یا متکلم کا فاصلہ ہے. اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، جاءنی الرجال یا جاءتنی الرجال. فعل کو مذکر کر کے لاؤ بھی جائز، مؤنث کر کے لاؤ بھی کیا ہے جائز ہے. دو شرطیں ہو گئی. اور جمع مؤنث مکسر کی مثال قال نسوۃ، قال نسوۃ پڑھو تمہاری مرضی، قالت نسوۃ، دونوں صورتیں کیا ہیں جائز. تیسری شرط یہ ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاعل مؤنث لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو. یہ دوسرے قانون کے خلاف ہے. دوسرا قانون تو یہ تھا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو، جیسے کہ قامت ہند اس کی مثال. اب فاعل مؤنث حقیقی ہو لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے حضر القاضی امرأۃ. اب امرأۃ یہ مؤنث حقیقی ہے، فاعل ہے، لیکن فعل اور فاعل کے درمیان یہاں کیا ہے فاصلہ ہے. القاضی مفعول بھی تھا. اب حضر القاضی امرأۃ پڑھو تب بھی ٹھیک، حضرت القاضی امرأۃ پڑھو تب بھی. قام اليوم ہند تبھی ٹھیک، قامت اليوم ہند تبھی ٹھیک ہے. چونکہ فاصلہ ہے، جب فاصلہ ہو تو پھر فعل کو واحد مذکر کر کے لانا بھی جائز. بولو تو صحیح. چوتھی شرط یہ ہے کہ فاعل اسم ظاہر جمع مؤنث سالم ہو. فاعل اسم ظاہر جمع مؤنث سالم ہو. فعل اور فاعل کے درمیان چاہے فاصلہ ہو چاہے نہ ہو. بے درست طالبات یا درست الطالبات، فاز المسلمات یا فازت المسلمات. فاعل جمع مؤنث سالم ہے. جب فاعل اسم ظاہر جمع مؤنث سالم ہو، فعل کو واحد مذکر کر کے لاؤ تب اس یہ فاز المسلمات، مسلمان عورتیں کامیاب ہو گئی. یا فازت المسلمات، فعل کے اندر علامت تانیث کا لاؤ، واحد مؤنث کا کر کے لاؤ بھی کیا ہے جائز ہے. فاصلہ یہ ہے نہ ہونے کی مثال. فاصلہ ہونے کی مثال جاءہم آیاتنا، ان کے پاس آئے ہیں ہماری نشانیاں. وہ آیات یہ جمع مؤنث سالم الف تا ہے اخیر میں،
تو اب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے، تب بھی دو صورتیں جائز ہیں. فعل کو واحد مذکر کر کے لاؤ بھی جائز، جاءہم آیاتنا یا جاءتہم آیاتنا. فعل کو جاء کر کے لاؤ بھی جائز، فعل کو واحد مؤنث جاءت کر کے لاؤ بھی جائز. پڑھیں کافی ہے. شاباش.